بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، ماہ اکتوبر 2019 مطابق صفر المظفر 1441 ہجری کا اداریہ پیش خدمت کیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 53 سال قبل یعنی جولائی 1966 کے ماہنامہ الفرقان میں اس وقت کے مدیر حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی نے بطور اداریہ ایک مضمون تحریر فرمایا تھا۔ اس ماہ یعنی اکتوبر 2019 کے الفرقان کے ادارتی صفحات میں وہی مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مدیر الفرقان مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے اس مضمون پر کچھ تمہیدی کلمات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ اصل مضمون سے پہلے وہ بھی سماعت کر لیجیے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ دنیا بھر میں بسنے والے زیادہ تر باشعور مسلمان اس احساس کے ساتھ جیتے تھے کہ مختلف ملکوں بلکہ بر اعظموں میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود اور مختلف قومی، ملکی اور لسانی شناخت رکھنے کے باوجود ہم ایک ایسی عالمگیر امت ہیں جو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے امت واحدہ ہیں۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک خطے کے مسلمانوں پر کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش آتی تھی تو دور دراز بسنے والے مسلمان بھی اس کی کسک محسوس کرتے تھے اور ہر ممکن مدد کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ ہمارے ہی ملک سے اٹھنے والی وہ تحریک خلافت جس کو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، اس امت پنے کی سب سے روشن مثال ہے۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پچھلی صدی میں پوری دنیا بالخصوص عالم اسلام کی جو جغرافیائی اور سیاسی تشکیل نو ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد اس امت واحدہ کو مختلف قومیتوں میں تقسیم کر کے اس کے شیرازے کو منتشر کرنا، اس کی طاقت کو توڑنا اور اس میں باہمی اتحاد و تعاون اور امت پنے کے جذبات کو ختم کر دینا تھا۔ اور ابھی تک کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ اسلام اور امت مسلمہ کے دشمنوں کی یہ دجالی چال بھی بڑی حد تک کامیاب ہوئی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اہل بصیرت علماء اور قائدین کو دشمن کی سازشوں اور امت مسلمہ کے افکار و خیالات پر ان کے مضر اثرات کا مکمل ادراک رہا، اور وہ اپنے اپنے ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنے اپنے اسلوب میں اس خطرے سے آگاہ کرنے اور ان میں عالمگیر امت واحدہ کے افراد ہونے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہنے کا شعور پیدا کرنے کی امکانی کوششیں کرتے رہے۔ اس وقت جب میں یہ سطریں لکھوا رہا ہوں، ایک ایسی جگہ پر مقیم ہوں جہاں کتابیں اور رسائل میرے پاس نہیں ہیں، ورنہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تیار کردہ علماء کی نسل سے حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اخلاف و تلامذہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد کے اکابر و مشائخ کی متعدد عبارتیں اور وصیتیں میں یہاں نقل کرتا انشاءاللہ اپنے مستقر پر پہنچنے کے بعد اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں اس سلسلے میں حوالے کے طور پر صرف ایک بات کی یاد دہانی مفید ہوگی کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو تقسیم ہند کے سخت خلاف تھے، جب پاکستان کے بن جانے کے بعد ان سے ان کا موقف دریافت کیا گیا تو انہوں نے کچھ اس طرح کا جواب دیا تھا کہ بھائی اگر کوئی ایسی جگہ پر مسجد بنانے لگے جہاں مسجد کا بنانا مناسب نہ ہو تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، مگر اگر مسجد بن ہی جائے تو پھر ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ تو برسبیل تذکرہ میں نے صرف مثال کے طور پر ایک واقعہ کا مختصراً تذکرہ کر دیا ہے، ورنہ جن بزرگوں کی طرف ہم اپنے کو منسوب کرتے ہیں ان کی دینی غیرت و حمیت کے شواہد پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ دور حاضر میں مختلف ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اجتماعی ضرورت یہ بھی ہے کہ انہیں ایسی قیادت میسر آئے جو ایک طرف تو انہیں انسانی حقوق کا احترام اور اپنے ملکی قانون کی پاسداری اور اپنے ہم وطنوں کی خیر خواہی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے رہنے کی تلقین کرے، اور دوسری طرف
اپنی عالمی اسلامی برادری کے ساتھ اخوت و محبت کا رشتہ بھی قائم رکھنے اور حتی الامکان اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنے اور انہیں بروئے لانے کا حوصلہ اور سلیقہ بھی سکھاتی رہی۔ ہمارے ملک میں گزشتہ 3-4 دہائیوں کے درمیان جو عظیم علماء اور قائدین رخصت ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر اس پہلو پر گہری نظر رکھتے تھے اور وقتاً فوقتاً مسلمانان ہند کی ایسی رہنمائی کرتے رہتے تھے جس سے ان کے اجتماعی رویے میں وطن دوستی کا شعور بھی پیدا ہو اور ساتھ ساتھ عالمگیر اسلامی برادری کے تعلق کا احساس بھی بیدار رہے۔ لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ اور ضرورت کے شدید احساس کے تحت بادل نخواستہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانان ہند کی قیادت کی وراثت جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے، ان کی اکثریت میں یہ بلند نگاہی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اتنی سطحی باتیں کرتے ہوئے سنائی پڑ رہے ہیں کہ اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا اور نہ ان باتوں کی توجیہ و تعویل کی کوئی کوشش کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ الفرقان کی ادارت کی گرانبار ذمہ داری تقریباً 37 سال سے میرے ناتواں کندھوں پر ہے۔ آپ اسے میری خوبی گردانیے یا کمزوری، میں نے معاصر حضرات پر تنقید و احتساب کے اسلوب سے ہمیشہ گریز کیا اور جو کچھ بھی عرض کیا اکثر اشاروں اور کنایوں میں اور ممکن حد تک مثبت انداز میں عرض کیا، مگر پچھلے 1 مہینے کے اندر بعض حضرات کا جو طرز عمل سامنے آیا ہے، اس پر سکوت اختیار کرنا اور اس کے مضر اثرات سے مسلمانان ہند کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں معلوم ہوتا۔ تاہم اب بھی اپنے قلم سے کچھ لکھنے کے بجائے میں نے مناسب سمجھا کہ الفرقان کے سابق مدیر اور عظیم مفکر و مبصر مولانا عتیق الرحمن سنبھلی کا وہ مضمون مستعار لوں جو الفرقان ماہ جولائی 1966 کے ادارتی صفحات پر شائع ہوا تھا۔ اس مضمون کا پس منظر یہ تھا کہ 1965 کی ہند و پاک جنگ کے بعد اور اس کے دوران کچھ مسلم قائدین کے درمیان ملک سے اپنی اور مسلمانان ہند کی وفاداری اور دیش بھکتی کو ثابت کرنے کی ریس لگی ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں وہ حدود سے اس قدر تجاوز کر رہے تھے کہ ان کو لقمہ دینا اور ان کے طرز عمل کی غلطی کو واضح کرنا ضروری محسوس ہوا تھا۔ جو مضمون ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے وہ اسی احساس کے تحت سپرد قلم کیا گیا تھا۔ آپ جب اسے پڑھیں گے تب موجودہ حالات میں اس کی افادیت کا پورا اندازہ ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مضمون کو غور سے پڑھیں، کئی بار پڑھیں اور موجودہ حالات پر منطبق کرتے ہوئے پڑھیں۔ راقم الصدور نے اس مضمون کے چند خاص جملوں کی طرف آپ کی توجہ خصوصی طور پر مبذول کرانے کی غرض سے انہیں زیادہ جلی اور نمایاں کر دیا ہے۔ محترم قارئین، خصوصاً اہل علم و نظر سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس پر اپنے تاثرات سے بذریعہ خط ضرور آگاہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ مدیر۔ یہاں سے حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی مدظ اللہ کا اصل اداریہ شروع ہوتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے بعد مسلمان لیڈروں کی زبان سے یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہیں کہ مسلمانان ہند نے اس جنگ کے دوران وفاداری اور حب الوطنی کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ اس کے بعد ان کی طرف سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جانے چاہیے۔ ہماری سمجھ میں قطعاً نہیں آتا کہ مسلمانوں کی عزت و سربلندی کی خواہش رکھنے والے کسی انسان کی زبان سے یہ الفاظ کس طرح نکلتے ہیں۔ جس جنگ کے دوران میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اعلیٰ درجے کی وفاداری اور حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا، میدان جنگ میں اپنا خون بہایا اور اندرون ملک حکومت کو ہر طرح کا تعاون پیش کیا، اسی جنگ کے زمانے میں ہزاروں مسلمان جن میں سینکڑوں پرانے آزمودہ کانگریسی اور جمعیت علمائی بھی تھے، احتیاطی طور پر قید خانوں میں ڈالے جا رہے تھے، اور جو اس سے بچے ہوئے تھے انہیں گھروں سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر مسلمان مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا تھا، فقرے کسے جاتے تھے، خصوصاً
وہ چند دن جن میں پاکستانی چھاتا برداروں کا ہوا کھڑا کر کے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ ہر مشکوک آدمی کو پولیس کے حوالے کریں، ان دنوں میں کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی کیا گد بنی، بالخصوص مرکزی راجدھانی دہلی میں کس مصیبت کا انہیں سامنا ہوا، اور مسلمان ہونے کی کھلی ہوئی علامت داڑھی اگر کسی کے چہرے پر تھی تو بس اس کی تو موت تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کے مشہور انگریزی روزنامے ہندوستان ٹائمز کے ایک حالیہ اداریے میں یہ حقیقت رقم ہو گئی ہے۔ اپنی 5 جون 1966 کی اشاعت میں وہ ایک مثال کے طور پر لکھتا ہے کہ، جس کا ترجمہ یہاں پیش کیا گیا ہے، اور یہ تو ہم نے خود ہندوستان کے اندر دیکھا ہے کہ جن دنوں پاکستان سے جنگ چھڑی ہوئی تھی کس طرح پر ایک داڑھی والا آپ سے آپ جاسوس سمجھ لیا جاتا تھا۔ تو یہ تھی ہماری وفاداری اور حب الوطنی کی حقیقت حکومت اور اکثریت کی نگاہ میں، یعنی بے اعتباری کا ذہن بالکل برہنہ ہو کر خاص انہی دنوں میں سامنے آیا جن دنوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے بعد ہماری وفاداری اور حب الوطنی میں کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ کیا کوئی غیرت مند قوم اور اس کے خوددار لیڈر کبھی گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی وطن دوستی کی جن شواہد کو اس قدر توہین آمیز طریقوں سے ان کے منہ پر مارا گیا ہو، انہی شواہد کو نہایت فخر و اعتماد کے ساتھ سروں پر اٹھائے آواز لگاتے پھریں کہ یہ ہیں ہماری وطن دوستی اور وفاداری کی جگمگاتے ہوئے ثبوت؟ کیا ان کے بعد بھی ہم پر اعتبار نہ کرو گے اور وہ مقام ہمیں عطا نہ کرو گے جو ایسے محبان وطن کا حق ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کے وفادارانہ کردار کا بے حد چرچا ہوا اور حوالدار عبدالحمید، میجر شیخ وغیرہ کی قربانیوں کا اس قدر شاندار اعتراف کیا گیا کہ گرو گوالکر جیسے ہندو لیڈروں کو ارباب حکومت کا یہ رویہ برا معلوم ہونے لگا۔ مگر ہم سے زیادہ سادہ لوح کون ہوگا کہ ہم اس داد و تحسین پر رقص شروع کر دینے سے پہلے عمل کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ زبان سے جس وقت یہ خوشنودی کے ڈونگرے برسائے جا رہے تھے، عین اسی وقت DIR کا ڈنڈا بھی عبدالحمید اور میجر شیخ کے ہم قوموں پر گھوم رہا تھا۔ سرزمین وطن پر راستہ چلنا انہیں دشوار ہو رہا تھا اور کوئی شخص بھی اپنے آپ کو اس تہمت سے بالاتر سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ایجنٹ ہے۔ یہاں پہ ایک حاشیہ درج کیا گیا ہے۔ حاشیہ کا مضمون یہ ہے، یہاں یہ نہ بھولیے گا کہ یہ سب کانگریس کے دور اقتدار میں ہو رہا تھا، جس سے اس دور میں وابستگی ہمارے کچھ قائدین اور کچھ جمعیتوں کے نزدیک واحد راستہ تھا۔ اصل مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ کیا اس سب کو نظر انداز کر کے ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ بڑی داد ہماری حب الوطنی کی دی گئی ہے؟ ہم بڑے دھوکے میں ہیں کہ اس داد و تحسین کا سیدھا سادھا مطلب لے کر اسے اپنے اوپر اظہار اعتماد سمجھنے لگ گئے ہیں اور بڑے فخر سے حوالہ دیتے ہیں کہ صدر جمہوریہ نے ہمارے حق میں یہ ارشاد فرمایا اور وزیر اعظم نے وہ فرمایا، حالانکہ ان کا مقصد تو تحسین و آفرین کے اس شور سے صرف باہر کی دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں ہندوستان کے مسلمان بھی پاکستان کے خلاف سر بکف ہیں، نیز یہ کہ ہندوستان کا سیکولرزم اس قدر سچا ہے اور یہاں کی مذہبی اقلیتیں اس قدر شکر گزاری کی جذبات سے معمور ہیں کہ مسلمانوں نے پاکستان کے مسلمان ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے کشمیر کے معاملے میں بھی پاکستان کا پروپیگنڈا بالکل جھوٹا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک حاشیہ درج ہے۔ حاشیہ کا مضمون ہے، آج بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو قراردادیں اور بیانات صادر ہو رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں، ان کا مقصد بھی عالمی برادری میں بری طرح بگڑتی ہوئی شبیہ کو درست کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں، اور افسوس ہے کہ ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں۔ اصل مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے خون سے ہم کو سند دی جا رہی تھی کہ حکومت کی نظر میں پوری طرح قابل اعتماد اور وطن کے جانثار رہیں، حالانکہ اس خون سے بھی سند بڑی خوبصورتی کے ساتھ خود ہی لی جا رہی تھی۔ یہ حکومت ہند
اور اس کے سیکولرزم پر مکمل اعتماد کا ثبوت ہے۔ ورنہ آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر مقصد ہم پر اظہار اعتماد ہوتا تو عمل میں بے اعتمادی کا وہ بھرپور مظاہرہ کیوں ہو رہا ہوتا جسے کسی شرح و بیان کی حاجت نہیں، اور جس کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ تاشقند میں صلح کی دستاویز نہیں مرتب ہو گئی۔ مسلمانوں کو حالات سے شکایت ہے، حق تلفیوں کے شکوے ہیں، اور مستقبل میں بدترین احوال کے اندیشے ذہن پر سوار ہیں، مگر حالات کی سختی سے ہرگز نہیں لازم آتا کہ مستقبل تاریک ہی ہو۔ ہاں، ایک چیز یقیناً ایسی ہے جس کے بعد مستقبل میں کسی روشنی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور وہ ہے خودداری سے محرومی اور خود اعتمادی و خدا اعتمادی کے ساتھ حالات کو بدلنے کی خوددارانہ کوششوں کے بجائے غلامانہ گراوٹ اور خوشامد میں مشکلات کا حل ڈھونڈنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قوموں کی تقدیر پر مہر لگ جاتی ہے اور بجز ذلت و بیچارگی کچھ اور ان کا مستقبل نہیں ہوتا۔ ہم نے جس بات پر گفتگو چھیڑی ہے وہ اس وقت کا ایک عام ابتلا ہے۔ ایسے حضرات اس میں مبتلا نظر آ رہے ہیں جن کے متعلق ہم ہرگز نہیں سوچ سکتے کہ ان میں ملی غیرت و خودداری کے احساسات نہیں ہیں، اور اس لیے قلم کو کچھ لکھتے ہوئے بڑی جھجک ہے، مگر ہمارا مقصد ملامت یا مذمت نہیں ہے۔ ہم ملت کے تمام مخلص لیڈروں کو صرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے اس معاملے میں ذرا سا ٹھہر کر ایک بار غور کریں کہ آخر انہیں ان لوگوں کے سامنے اپنی حب الوطنی کے ذکر سے عار کیوں نہیں آتی جو عمل کی زبان سے اعلان کر چکے ہیں کہ چاہے مسلمان پاکستان کے مقابلے میں بھی ہندوستان پر جان چھڑک کے دکھا دیں، اور جبکہ متعدد ہندو عام حالات تک میں پاکستان کے لیے جاسوسی اور راز فروشی کی جرم میں رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہوں، ان کا کوئی فرد اس بحرانی دور میں بھی ایسی لغزش کا گنہگار نہ ہوا ہو، مگر ان کی وطن دوستی پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ خاص طور پر پاکستان سے کشمکش میں تو وہ پاکستانی ہی سمجھے جائیں گے۔ اور پھر آخر یہ پریشانی ہے کیوں کہ مسلمانوں کو اکثریت کی بارگاہ سے حب الوطنی کی صنعت مل جائے؟ کیا اکثریت کو ہم نے حاکم اور خود کو محکوم مانا ہے؟ آقا اور غلام کا رشتہ ہم یہاں تسلیم کر رہے ہیں کہ خوشنودی نہ ملی تو زندگی بے مزہ ہے؟ اگر رشتہ یہی ہے تو ہمیں حب الوطن کا شریف لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہیے، بلکہ آقاؤں سے وفاداری کی بات کرنا چاہیے، اور اس میں بے شک ہم محتاج ہیں کہ وہ بھی ہمیں وفادار مان لیں۔ لیکن اگر رشتہ برابری کا ہے اور وطن کی برائی بھلائی سوچنے کا ہمیں بھی وہی حق ہے جو اکثریت کو ہے، تو اکثریت کو ہم کیوں یہ حق دیں کہ وہ ہماری حب الوطنی کا فیصلہ کرے، اور کیوں پریشان ہوں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ بے شک جمہوریت دستوری مساوات کے باوجود عملاً اقتدار اکثریت ہی کے ہاتھ میں دیتی ہے، اور اقتدار کی عام فطرت کے مطابق وہ ملک کے تمام معاملات کا اجارہ دار بھی اپنے آپ ہی کو سمجھنے لگتی ہے۔ اس لیے اس کے ذہن کی موافقت اور مخالفت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ موافقت تلاشی ایک حد تک ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کھلی ہوئی کمتری اور غلامی کی پوزیشن اس کے لیے نہیں اختیار کی جا سکتی۔ مسلمانوں کو اکثریت سے سخت شکایتیں ہیں کہ وہ حکومتی اختیارات کے بل پر ان کے حقوق کو مسلسل پامال کر رہی ہے۔ ان کی سینکڑوں عبادت گاہیں آج تک بے حرمتی کا شکار ہیں۔ ان کے ایک فرد کی غلطی کی سزا پورے علاقے کے مسلمانوں کو اس طرح دی جاتی ہے جیسے وہ شودر اور غلام ہوں۔ غلطی کی بھی ضرورت نہیں، صرف جھوٹی افواہیں اس بات کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ پورے علاقے کے مسلمانوں پر حلہ بول دیا جائے، لاکھوں کروڑوں کی املاک جلا کر خاک کر دی جائیں، اور بوڑھوں، بچوں، عورتوں تک کی کسی تفریق کے بغیر سینکڑوں اور ہزاروں جانوں کو خاک اور خون میں تڑپا دیا جائے۔ ملک کی کتنی ہی ریاستوں میں اردو ان کی مادری زبان ہے، اور ملک کی تسلیم شدہ 14 قومی زبانوں میں وہ بھی شامل ہے، مگر اس کو کہیں بھی سرکاری درجہ دینا تو درکنار،
اسکولوں میں اس زبان کی تعلیم تک کی سہولت نہیں دی جاتی اور بالکل واضح طور پر اسے ایک حرف غلط کی طرح مٹا ڈالنے کی پالیسی چل رہی ہے۔ اردو جن ریاستوں کے مسلمانوں کی مادری زبان نہیں ہے، ان کے لیے بھی اپنے مذہب یعنی اسلام سے واقفیت کا سب سے بڑا ذریعہ وہی ہے، مگر ایک طرف اردو کو مٹا کر وہ دروازہ بند کیا جا رہا ہے جس سے مسلمانوں کی نئی نسلیں اپنی مذہبی اور تہذیبی ورثے سے رابطہ رکھ سکیں، تو دوسری طرف سرکاری نصاب تعلیم میں اس بات کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے کہ مسلمان بچے اکثریت کے مذہبی اور تہذیبی رنگ میں رنگ جائیں۔ یہ ساری شکایتیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی ایک دن کے لیے بھی انہیں نہیں چھپایا۔ اپنی سخت تشویش اور غم و غصہ کا اظہار وہ تمام ممکن ذرائع سے ان معاملات میں کرتے رہے ہیں۔ کم سے کم اکثریت کے حکمراں افراد اچھی طرح جانتے ہیں کہ شکایات کے ان پھوڑوں سے مسلمانوں کے دل و دماغ پر کیا بیت رہی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ان معاملات میں کس طرح مسلمانوں کی ہمدردی کا اظہار کرتا رہتا ہے، مگر اس سب کے باوجود کوئی ایک مثال نہیں کہ مسلمانوں نے پاکستان یا کسی دوسرے ملک سے ریشہ دوانیوں کا ارتکاب کیا ہو۔ اور حد یہ ہے کہ جنگ کا بھی ایک دن ہندوستان و پاکستان کے درمیان آ گیا، مگر اس میں مسلمان کوئی ایسا کام تو کیا کرتے جس سے پاکستان کو فائدہ اور ہندوستان کو نقصان پہنچے؟ الٹے وہ عبدالحمید اور میجر شیخ کا کردار بن کر رونما ہوئے، اور جو دفاعی خدمت بھی انہیں سونپی گئی اس میں انہوں نے کہیں سے اپنے اعتبار پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کا کردار۔ اس پر بھی جب ان سے اعلانیہ شورش یا خفیہ تخریب کاری کا اندیشہ کیا گیا اور ایک ریاست میں ہزاروں بااثر لوگوں کو راتوں رات پکڑ کر جیل خانوں میں بند کر دیا گیا اور معاہدے تاشقند تک بند ہی رکھا گیا، تو ان لوگوں کے سامنے اپنے حب وطن کی بات غلامانہ گراوٹ کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور اس سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کچھ بھلا ہوگا، تو خودداری کو اقتدار کے حصول پامال کر کے آج تک کسی قوم نے ذلت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ کیسا المیہ اور کیسا سانحہ ہے کہ حکومت نے جنگ کے دوران میں احتیاط کے نام پر کیے گئے اقدامات سے مسلمانوں کی پوزیشن کو کس بری طرح خراب کیا ہے، مگر ہم اس پر اپنے احساسات کو سامنے نہیں لاتے، بلکہ الٹے سجدے بجا لا رہے ہیں کہ بڑا اعتراف ہماری وفاشاری کا کیا گیا ہے، یعنی کوئی حرج نہیں کہ آپ ہماری آبرو کو مٹی میں ملا دیں، مگر بس دو دل فریب بول بھی اپنی زبان مبارک سے سنا دیں۔ کیا حال ہوگا اس حکومت کی غلط روی کا جو 5 کروڑ آج کے تناظر میں کہا جائے تو 20 کروڑ انسانوں میں اس قدر مسکینی پاوے، اور کیا حال ہوگا ان مسکینوں کا۔ اللہم الیک المشتکا وانت المستعان۔